اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی یعصوب الدین نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید شرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتکم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صلوات پڑھ دیجئے کائنات تخلیق ہوئی اور انسان اس میں آبسا، لیکن انسان جو یہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کے دائرے میں سمجھتا ہے، اس سے ذرا سوال کیجئے کہ اے انسان، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، کیوں آئے ہو، کیا کرو گے، تم کون ہو، تم کون ہو؟ انسان سے کبھی سوال کیجئے گا کہ آخر تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے؟ تو یہ انسان آپ کو سوچتا ہوا نظر آئے گا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا مقصد کیا تھا، میں جاؤں گا کہاں؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہم انسانوں کے پاس قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہم آج بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں، میں ہوں کیا؟ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آپ کے اندر کیا چیز کا خاصہ ہے کہ آپ انسان کہلاتے ہیں، تو آپ کہیں گے قبلہ ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں، بدن کا، روح کا اور نفس کا، ٹھیک ہے؟ اب یہ میں صرف یہاں کھڑے کھڑے صرف اتنی ایک سیکنڈ کے لیے رکتے ہوئے اس فلسفے کو بچوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ علمی طور پہ بالغ ہیں، آپ کے سامنے نکات اٹھائے جا سکتے ہیں جو پچھلے 4 دنوں سے آپ آج چوتھا دن اور آپ ان منازل کو طے کر رہے ہیں، تو آج میں نے آپ کی فکر آپ کی طرف کرائی، آپ کی طرف، کہ آپ کے اندر خود کیا ہے۔ بھائی آپ نے کہا ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں، ہم روح ہیں، ہم بدن ہیں، ہم نفس ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں آپ 3 ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہر انسان، ایک ہی وقت میں ہر انسان 3 ہیں، روح بھی ہے، بدن بھی ہے، جسم بھی ہے۔ بھائی دیکھو روح کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ روح امر ربی ہے، اور جو امر ربی ہو وہ گنہگار ہوتا نہیں۔ تو روح سنتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ، روح امر ربی اور وہ نور
جب وہ اس بدن سے جدا ہوگی تو وہ اولائے عرش چلی جائے گی، جہاں گناہ کا کوئی تصور بھی محال ہے تو وہ روح وہاں چلی جائے گی۔ بدن بنا ہے مٹی سے، بدن بنا ہے مٹی سے، وہ چلا جائے گا مٹی میں، کیونکہ وہ خاصہ وہیں کا تھا، مٹی میں مٹی ہو گیا۔ اب رہ گیا نفس۔ یہ نفس کیا شے ہے؟ یہ نفس ہوتا کیا ہے؟ بھائی سنو، بالکل آسانی سے آپ کو بتا دوں، نفس ایک مرکز ہے، سمت بانڈ ہے، ایک گوند ہے، ایک گم ہے، یعنی اس کے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں اس نے بدن پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں اس نے روح کو پکڑا ہوا ہے۔ جس دن نفس یہ ہاتھ چھوڑ دے گا، روح اپنی منزل پہ چلی جائے گی، بدن اپنے مرکز پہ چلا جائے گا اور رہ جائے گا نفس۔ تو اب تم سے میں سوال کر رہا ہوں، جو تو تم تین چیزوں کے مجموعے ہو، نفس کا تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا بلا ہے، تمہیں اپنے بدن کا صرف پتا ہے کہ یہ بدن ہے، اور اس میں ایک روح ہے، اور روح کیا ہے؟ امر ربی۔ اب میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بھی اٹھ کے مجھے نشان لگا کر بتائے کہ اس وقت میری روح کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، حیدر، صلوات۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے بچے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ بھائی کوئی تم میں سے کھڑا ہو کے صرف اتنا بتا دے کہ اس وقت بدن میں روح چل رہی ہے نا، تبھی زندہ ہو نا، تو روح ہے نا، روح ہے، اور وہ ہے امر ربی، امر ربی۔ تو مجھے بتاؤ آپ کہ میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ یہ روح اس وقت کہاں ہے؟ کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی بچہ کھڑا ہو جائے، کوئی بڑا کھڑا ہو جائے، کوئی بزرگ کھڑا ہو جائے، وہ صرف مجھے اپنے بدن میں موجود، اپنے بدن میں، کسی کے بدن میں نہیں، اپنے اندر موجود روح کا مجھے بتا دے ہاتھ لگا کے کہ اس وقت میری روح یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، آنکھوں میں ہے، ہاتھوں میں۔ آپ کہیں گے قبلہ کیوں بحث کیے جا رہے ہیں؟ بھلا کوئی بتا سکتا ہے کہ پورے بدن میں پورا بدن حرکت کر رہا ہے؟ میں کیسے بتاؤں کہ اس وقت روح کیا ہے؟ میرے پورے بدن میں ہے۔ تو جب انسان اتنا مجبور ہو کہ اپنے بدن میں موجود امر ربی کا نہ پتا ہو، وہ امر الہی کا نہ پتا رکھتا ہو، تو اولے الامر کا کیسے پتا چلے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ حیداری یا علی سرکار، جو اتنا انسان، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ جب امر ربی کا نہیں پتہ چلا تو اولی الامر اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ اولی الامر یعنی امر پہ حکمران، اولی الامر، اولی الامر، امر پر حکمران۔ تو امر کیا تھی؟ امر تو اللہ کے بہت ہیں، لیکن اس وقت تو انسان کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے اندر ایک ہی امر ہے، اور وہ ہے روح۔ تو روح ہے امر، محمد والے محمد ہیں اولی الامر۔ تو بھائی اب گھبرایا نہ کرو محمد والے محمد سے کچھ مانگتے ہوئے۔ بھائی دیکھو، کوئی روح عرش سے، آسمانوں سے زمین پر آ نہیں سکتی جب تک اولی الامر نہ کہے، کوئی زمین سے جا نہیں سکتی جب تک اولی الامر نہ کہے۔ تو اگر ہم نے بیٹا مانگ لیا تو کون سی گستاخی کی؟ اگر ہم نے اولی الامر سے مانگ لیا، جب وہ ہے ہی اولی الامر۔ علی 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 سرکار، اگر اولی الامر سے مانگ لیا، منافقت کی موت ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ،
اب سنیے ذرا، آج چاہا کہ مشکل دقیقے آپ کے ساتھ گزاروں، اور پھر کچھ کتابوں پہ بات ہوگی تاکہ کچھ لطف لیا جا سکے، لیکن کچھ مشکل دقیقے انسان کو برداشت کرنے چاہیے۔ میں نے آج آیت کیا پڑھی؟ میں نے آیت پڑھی الف لام میم۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیے، قرآن مجید تو تھا 30 سپاروں کا، 30 سپارے ہیں نا؟ اچھا پہلا سپارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم سے۔ یہ جو الف لام میم سے اور والناس تک 30 سپارے ہیں، تو یہ قرآن میں جو پہلی سورت لکھی ہوئی ہے یہ پھر کیا ہے؟ مجھے بتلائیے، یہ پھر قرآن کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تو اگر قرآن کا حصہ ہے، 114 سورتوں میں اس کا اگر نمبر 1 ہے، تو پھر بتائیے نا، سپاروں میں 30 سپاروں میں اسے کیوں نہیں شامل رکھا؟ کیوں نہیں رکھا 30 سپاروں میں جناب؟ ہونا تو شروع تو چاہیے تھا پہلا سپارہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے شروع کیا الف لام میم سے، اور میں نے بھی وہیں سے وہی آیت کریمہ پڑھ دی کہ جی الف لام میم میں نے بھی وہی پڑھ دیا۔ لیکن اب مجھے ایک ٹیکنیکل بات سمجھائیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ خوبصورت طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے، لیکن مقابلہ حسن قرأت کے لیے نہیں اترا، سمجھ رہے نا؟ یہ کتاب ہدایت ہے، لحن خوبصورت ہو لیکن کتاب ہدایت ہے، اس سے لینی ہے ہدایت، ٹھیک ہے نا جناب؟ بس تھوڑے سے ایسے ہی ایک جیسے انجیکشن لگتا ہے، اتنی سی تکلیف دوں گا آپ کو ایک ذرا سی سوئی چبھنے کی، پھر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میرے صاحبان عقل و شعور، یقین جانیے حق ادا نہیں ہو رہا، اگر انسان چاہے کہ حق ادا کرے تو ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنی میری بساط ہے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بھئی دیکھو، اللہ کتاب ہدایت ہے قرآن، کہ اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو۔ اب کتنا ضروری ہے قرآن پہ عمل کرنا؟ کتنا ضروری ہے قرآن پہ عمل کرنا؟ اب مجھے بتائیے، اگر اللہ محشر میں مجھے اٹھا لے، محمد علی حسنین اٹھ، میں نے قرآن ہدایت تمہاری طرف اپنے نبی کے ذریعے ارسال کی تھی، تم نے اس پہ عمل کیا، تو اب میں ٹھہرا راوی کا بندہ، اب میں نے ایک جھٹکا ایک ٹانکا لگایا، اور وہ آپ کہیں گے کہ یار گل تے ادھی ٹھیک ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں کہوں گا اے رب العزت، اے میرے مالک و خالق، میرے پروردگار، بے شک کتاب ہدایت ہے، تیرے نبی نے کما حق کا ہم تک پہنچائی، بغیر تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے، وہ ہم تک 1500 سال بعد پہنچی، لیکن میرے مالک، میری اپنے بندے کی بھی مجبوری سن۔ جب میں نے قرآن کھولا، اس میں آیت تھی الف لام میم، میں پہلے سپارے کی پہلی آیت پہ ہی پھنس گیا کہ اللہ جانے اب اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، الف لام میم۔ اب مجھے تو، میں ہر علماء کے پاس گیا، کوئی نہیں مجھے بتا رہا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو مقاطع لفظ ہیں، یہ تو مقطع لفظ ہیں، یہ تو مقطعات میں سے ہیں، اس کا معنی صرف اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے اللہ، میں نے تو چاہا تھا میں قرآن پہ عمل کروں، لیکن پہلی آیت کی دی میں نو سور نہیں آئی، میں عمل کی کردہ۔ جائز بات ہے کہ نہیں میرے بیٹو؟ یہ جائز بات ہے کہ نہیں کہ پہلی آیت پہ ہی عمل کرنا تھا؟ مجھے وہی نہیں سمجھ آئی، نہ کوئی سمجھا سکا۔ مالک پھر میں آگے کیا عمل کرتا؟ تو اب آپ بتائیے اللہ مجھے کیا کہے گا؟ اللہ مجھے کہے گا جن پر میں نے نازل کی تھی ان سے کیوں نہ پوچھا؟ سمجھ رہے نا؟ تو مجھے کدھر جانا چاہیے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ ہاں تم آئے آرام سے بیٹھے، کشائش پیدا کرے، جہاں آگے آ جاتے آپ۔ تو مجھے بتائیے کہاں جانا چاہیے؟
جن پہ اتری. ہادی کے پاس جانا چاہیے نا, ہادی کے بغیر تو اب قرآن نہیں ہو سکتا نا. لیکن آئیے آپ کو ایک آج حقیقت بتاؤں, قرآن میں کوئی اس میں مسلک کی قید نہیں, سب نے ہی لکھا. کوئی مسلک کی قید نہیں, سب نے ہی لکھا. پھر چلا چلا کے کہہ رہا ہوں, سب نے ہی کہا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے, قرآن میں ایک اللہ کا ایسا حکم بھی ہے جس پر سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا, باقی 11 اماموں نے بھی نہیں کیا. ہے تمہیں آج فلسفے اور عرفان کے کچھ باریکیاں بتاؤں. وہ آیت کیا تھی؟ قرآن حکیم کی آیت, اے رسول, جب رسول کے اوپر گھیرا ہوا نا اور فضول باتیں پوچھی جانے لگی, فالتو, میرے بیدہ نہ کیے, میری پگڑی دے بال کتنے, میری داڑھی میں کیا ہے, میں کھایا کیا, میں پیا کیا, میں کہاں جا کے مروں گا, میں کہا. جب رسول پہ یہ یلغار کی نا, یہ یلغار ہوئی, تب اللہ کو ناگوار گزرا. اللہ نے حکم نازل کیا, اے رسول ان سے کہو کہ جب یہ تم سے بات کرنا چاہیں تو پہلے صدقہ دے کے آئیں. ہائے ہائے ہائے, پہلے صدقہ دیا کریں. اب میں بتاؤں, خدا کی قسم, ہم تو صدقے کو کہتے ہیں میل ہے, وہ یہ صدقے کی آیت پہ, اس پہ شرع صحیح نہیں کی گئی. معصوم سے پوچھا گیا, مولا کیا وہ پھر لوگ صدقہ اللہ کو راضی کر؟ نہیں, فرمایا اصل حکم یہ تھا کہ ان سے کہو کہ تجھ محمد کا صدقہ دے کے آیا کریں. اپنی امت سے کہے تیرا صدقہ دیا کریں. میرا نبی ایسے ہی نہیں آئے, ایسے ہی نہیں آ گیا کہ تم اس کو تنگ کرتے رہو. خبردار, تنگ نہیں کرنا, پہلے صدقہ دو, صدقہ دو, پھر آؤ, پھر آ کے بات کرو. 3 دن تک یہ حکم نافذ رہا, 3 دن تک. در منصور سے لے کے ابو حمزہ شمالی تک سب کا تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ کوئی حوالوں کی قید ہی نہیں ہے. جس کی مرضی تفسیر اٹھا کر دیکھ لینا اور یہ آیت نکال لینا کہ آیت صدقہ میں کیا تھا کہ تم صدقہ دے کے آؤ, پھر میرے نبی سے بات کرنا. 3 دن سوائے علی کے کوئی بھی نہ آیا. اللہ اکبر, کوئی بھی نہیں آیا. سمجھ رہے نہیں یہ حقائق کو سرکار؟ منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ یا علی. کوئی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا سرکار. 3 دن علی کو تو جیسے نعمت عظمیٰ مل گئی. علی صبح اٹھتے صدقہ دیتے, صدقہ دیتے, اور سارا دن تنہا رسول کے کانوں میں گفتگو ہوتی, رسول اس کے کان میں جواب دیتے. 3 دن تک یہی رہا. 3 دن تک علی صدقہ دے کے عمل کرتے رہے, اور پھر 4تھے دن یہ حکم منسوخ ہوا. اے رسول, ہم جتنا چاہتے تھے نا کہ تو علی کو بتائے وہ مکمل ہو گیا, اب آنے دے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, ہائے ہائے, ہم جتنا چاہتے تھے. اللہ اکبر. اللہم صلی اللہ. دیکھا سرکار قرآن کے حقائق کیا ہیں؟ کہا بس جتنا ہم چاہتے تھے دونوں بھائیوں کی تنہائی وہ مکمل ہو گئی. اے رسول, میں نے تیری امت کی تکلیف کو دیکھا, یہ حکم منسوخ ہے, اب یہ آ سکتے ہیں. موقع ہی نہیں دے رہے تھے علی کو. تو 3 دن ہم نے چاہا کہ علی کو ناگوار نہ گزرے. 3 دن صرف علی میرے محبوب سے باتیں کرے. 3 دن گفتگو ہوئی. کہا اس حدیث پہ, کیونکہ حکم منسوخ ہو گیا نا, 3 دن کے بعد حکم منسوخ ہو گیا, تو پھر پوری امت میں سے کوئی بھی عمل نہ کر سکا سوائے اس حکم پہ علی کے بغیر. کوئی بھی نہ.
عمل کر سکا. مفضل صادق بادشاہ سے پوچھ رہے تھے مالک کیا آپ نے بھی یہ عمل نہیں کیا؟ کیونکہ آپ تو رسول کے زمانے میں نہیں تھے. آپ مسکرا دیے. صادق مسکرا دیے. فرمایا سنو کوئی بھی فیض اگر ایک امام میں ہو تو وہ سب میں ہوتا ہے، اسی لیے ہم کلنا محمد کلنا علی. سمجھ رہے نا حیدری، سمجھ رہے نا ان باریکیوں کو کہ جناب یہ کیسے لطائف ہے قرآن کے. تو کہا الف لام میم، اور وہ سورہ باہر ہے 30 پاروں کے، سورہ باہر ہے. اب اس کا کیا کریں گے؟ 30 پاروں میں تو وہ آتی نہیں. لیکن آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، کیا دشمنی تھی اس سے؟ اس سورت سے کیا دشمنی تھی؟ اس سورت سے کیا دشمنی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی رسول کا نکاح پڑھنے والے نے قرآن سے پہلے پڑھ دی تھی. اللہ اکبر، قرآن سے پہلے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، حیدری، یا علی. سمجھ رہے ہیں حضور کہ پہلے کیوں پڑھ دی؟ اسی لیے دشمنی کہ کسی نے رسول کے نکاح میں یہی آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. خدا کی قسم کمال ہے، کمال ہے، بحث نہیں ہے. یہ تو جرم ہے نا بڑا سرکار ابو طالب کی ذات پہ. جرم ہے نا یہ بات کرنا کہ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے. یقین جانیے جرم ہے، بہت سخت گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے. یہ تو کوئی فضیلت ہی نہیں کہ انہوں نے قرآن پہلے پڑھ دیا، ابھی اترا بھی نہیں، ابھی رسول نے اعلان بھی نہیں کیا اور ابو طالب نے پڑھ دیا. دیکھو مسلمانوں کی حالت، تکلیف ہوتی ہے نا. وہ ملت کی حالت دیکھو. شیطان نے جتنی باتیں کی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اسے چوم رہے ہیں. سرکار کمال ہے، کمال ہے. سرکار کمال. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سرکار، وہ بھی بچوں کے لیے. بڑے تو صرف لطف اندوز ہوتے. ہماری عمر اس طرح کی ہے نا کہ ہم صرف لطف اندوز ہوتے، لیکن بچوں کو تو حقائق کا علم ہونا چاہیے. شیطان کی باتیں. اچھا مثال کے طور پہ اگر میں ابھی سورہ تبت یدا ابی لہب آپ کے سامنے کروں، آپ نہیں چومیں گے؟ چومیں گے نا. لیکن آپ اسے چومیں گے ضرور، 10 نیکیوں کے لیے پڑھیں گے بھی ضرور، لیکن یہ کبھی غور نہیں کریں گے کہ یہ آیتیں کیوں اتری. دیکھو نا کبھی تو تمہیں بتاؤں بس، کیونکہ سامنے آ گئی نا بات تو چلے بات میں سے بات. اب سوچ کے تو آیا نہیں کہ مجھے کیا کہنا یا کس طرح سے آپ کو تنگ کرنا ہے. نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن صرف توجہ رکھو، میں بڑی آرام سے بڑی تمثیل سے تمہیں آہستہ آہستہ چڑھا رہا ہوں اس پوڑیوں کے اوپر جہاں پر میں تمہیں تنزیل قرآن اور تعویل قرآن کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے کہ میرے بچے منہ توڑ جواب دے سکیں اور یاد رکھ سکیں، اور انہیں قرآن کی اتنی آسان فہمی ہو کہ انہیں ڈر نہ لگے کہ بھئی ہمیں عربی نہیں آتی، ہمیں یہ نہیں ہوتا، ہمیں تجوید نہیں آتی، ہمیں زیر نہیں آتی، ہمیں زبر نہیں آتی. نہیں، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے. جس کو زیر زبر نہیں آتی یہ اس کے لیے بھی ہدایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ معجزہ ہے میرے رسول کی زبان کا، یہ رسالت معاب کی زبان کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر سطح عمومی پہ انسان کو سمجھ آتا ہے. کوئی پڑھنے والا ہو تو بھی، کوئی پڑھانے والا ہو تو بھی، کوئی پڑھنے والا ہو تو بھی، کوئی سننے والا ہو تو بھی. تو تم کبھی غور نہیں کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد صورت ہے
واحد صورت ہے، یقین جانیے، معاف کر دیجئے گا، اب ہو سکتا ہے کیونکہ اردو ایک بہرحال ایک زبان ہے، تو اس میں مجھے کچھ کہنے کے لیے کچھ تو لفظ اختیار کرنے ہیں نا، تو میں بڑے محتاط ہو کے معذرت کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سورہ تبت یدا ابی لہب ہے نا، اس کے سارے اسلوب خواتین والے ہیں، یہ تان پہ مشتمل ہے، خواتین جیسے. لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کی ہوا. بھائی سنو، بس ایک تاریخی واقعہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں، کیونکہ منزل ابھی بہت دور ہے اور ابھی ہم ابتدائیہ میں ہیں اور ابھی ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھنا باقی ہے تاکہ ہمیں باقی دین کی اصطلاحیں سمجھ میں آ سکے. لیکن اس وقت تو تم سنو، کیونکہ زبان پہ سورہ تبت یدا ابی لہب آ گئی ہے، تو اب تم سنو. رسول اٹھے اور اپنی ماں یعنی علی کی والدہ اور اپنی ماں یعنی اپنی چچی سے کہنے لگے، کیونکہ رسول ساری زندگی انہیں چچی نہیں کہا بلکہ ماں کہتے رہے. اب میری مصیبت یہ ہے کہ میں نام نہیں لے سکتا. اب میرا مسئلہ یہ ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ناموں کے بغیر سنتے نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں مالکوں کے نام لیتا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ فاصلہ کیسے ختم ہو؟ تو میں علی کی ماں کی بات کر رہا ہوں، یعنی اللہم صلی یعنی شہزادی عالم، صاحبۃ السمو الملقی، زوجت الشیخ بطحا، شیخ بطحا کی زوجہ. اب پھر پھنس گیا میں کہ اب میں بطحا بتاؤں، ہاں، کیونکہ بولا احمد تین تھوڑی جان دیں گے، تو ہے ہی ساڈا، تو تو جلدی دس بے بطحا کیا ہے. تو اب 1 منٹ میں بطحا پہلے سنو تاکہ میں پھر سورہ کے نزول کی طرف جاؤں. اب وہیں کھڑے ہیں، اب صرف بطحا آ گیا بیچ میں لفظ. دیکھو مکہ ہے بلد الحرام، قرآن نے کہا بلد شہر کو کہتے ہیں، حرام حرمت والا. حرام سے کچھ اور معنی نہ لے لینا. بلد الحرام مکرم مقدس شہر، اس شہر میں ہے ایک مسجد الحرام، سمجھ رہے نا؟ اس شہر میں بلد الحرام میں درمیان میں ہے ایک مسجد الحرام. مسجد الحرام کے درمیان میں ہے مطوف الحرام، یعنی جہاں پر طواف کیا جاتا ہے. اس طواف کے درمیان میں ہے بکہ، مکہ نہیں بکہ. قرآن نے کہا ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر وضع کیا، وضع بنایا نہیں، وضع کیا بے بکہ. یہاں بھی وہ بے آ گئی. سمجھ رہے نا؟ 3 دن سے بے بات ہو رہی ہے. قرآن نے پھر کہا بے بکہ، یعنی بکہ پر ہم نے ایک گھر ہدایت کا بنایا، یعنی کعبہ. کعبہ کہاں کھڑا ہے بھائی؟ دیکھو شہر حرام ہے، پھر مسجد حرام ہے، پھر اس میں مطوف ہے، مطوف کے درمیان میں بکہ ہے، ایک جگہ، ایک زمین کا ٹکڑا، وہ بکہ ہے. اس بکہ کے اوپر اللہ کا بیت عتیق یعنی بیت اللہ کھڑا ہے. اس کی 4 دیواریں ہیں، اس کی ایک چھت ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا صحن ہے. وہ جو صحن ہے نا وہ بطحا کہلاتا ہے. اللہ اکبر. اور شیخ عربی میں کہتے ہیں وارث کو، مالک کو، حصار والے کو. شیخ ابو طالب کون ہے؟ شیخ بطحا، اے اللہ کے گھر کے صحن کے وارث. سمجھ رہے ہیں نا؟ شیخ بطحا. صرف ایک نام کی اتنی شرح کرنی پڑی. پتہ نہیں آگے کچھ بول دیتا تو کیا ہوتا. ساری مجلس اسی بات پہ رکے رہتے ہم. شیخ بطحا کی زوجہ ہے، علی کی ماں، جعفر طیار کی ماں، عقیل کی ماں، سرکار طالب کی ماں، علی کے سب سے بڑے بھائی حضرت طالب. پتہ نہیں ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ، شیخ بطحا پہ رک گیا. اب سرکار کے 2 شہزادیاں بیٹی
سرکار طالب کی، ابو طالب کی. بھائی دیکھو ذرا ایک لفظ کا معنی نکالو. علی ابن ابی طالب. میں علی ہوں، اور علی نے خالی کبھی نہیں کہا، ہمیشہ اپنا نام جب بھی لیا کہا علی ابن ابی طالب. علی ابن بیٹا ہوں، کس کا؟ طالب کے بابا کا میں بیٹا ہوں. ہائے 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 ہائے، کتنی عظمت رکھتا ہوگا وہ طالب، کتنی عظمت کہ علی ہمیشہ کہتے رہے انا علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں، بیٹا ہوں طالب کے بابا کا. ہائے 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 ہائے، وہ طالب. ہمیں تو آج تک مولا کا نام بھی ہجے کرنے نہ آیا. سرکار میں کیا کیا عرض کروں کہ ہم سب کی کوتاہیاں کتنی ہیں، ان گنت کوتاہیاں. ہم غور و فکر سے کام ہی نہیں لے رہے. ہم تڑپ رہے ہیں کہ ہم غور و فکر عقل کس لیے دی گئی ہے؟ انہی کو سمجھنے کے لیے، نقص نکالنے کے لیے نہیں دی گئی. فراڈ کی پلاننگ کرنے کے لیے نہیں دی گئی، ظلم کرنے کے لیے نہیں دی گئی. عقل دی گئی ہے انسان کو وحی کے چراغ کے اندر، اس روشنی میں محمد والے محمد کی سیرت کو سمجھنا نا. تو اب طالب کون ہے جی؟ طالب رسول اللہ کے ہم اثر ہے. 1 سال پہلے رسول کی آمد سے 1 سال پہلے سرکار طالب سرکار ابو طالب کے ہاں تشریف لائے. انہی کی وجہ سے سرکار کی کنیت ابو طالب ہوئی. نام ان کا کیا ہے؟ سرکار ابو طالب کا یہ تو کنیت ہے نا، نام کیا ہے؟ بھائی ان کا نام ہے عبد مناف. سرکار ابو طالب کا اپنے دادا کے نام پر نام نامی رکھا گیا تھا. سرکار عبد المطلب نے نام رکھا تھا عبد مناف، اور بنی ہاشم نے مولا علی کا نام رکھا تھا زید. اسی لیے امیر المومنین نے کوفہ میں ایک دفعہ کہا تھا تمہیں کیا پتا زید ابن عبد مناف کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے. تو امیر المومنین کا خاندانی نام، بنی ہاشم کے نام، خاندانی نام زید ہے، اور والد کا نام ہے عبد مناف. کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا علی ابن عبد مناف، ایک دفعہ نام لیا اور کہا زید ابن عبد مناف. لیکن میرے بھائیوں، علی نے ہمیشہ کہا میں طالب کے والد کا بیٹا ہوں. کتنی عظمت ہے. ساری زندگی علی حضرت طالب کا نام لیتے رہے ہیں. اب اس میں چلتے چلتے صرف تمہیں 2 روایتیں ہمارے امت مسلمہ کا اسلامیہ تاریخ میں یہ ہے کہ جنگ بدر میں یہ مکے رہ گئے تھے، اور جنگ بدر میں کفار مکہ ابو سفیان وغیرہ یا جو بھی اس وقت کے جو بھی تھے وہ لے کر، جو اس وقت کافر تھے، وہ انہیں پکڑ کر لے گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو. انہوں نے جنگ نہیں کی، گھوڑے پر بیٹھے تھے اور سمندر میں اتر گئے، اور پھر واپس آج تک سمندر سے باہر نہیں آئے. یہ ہماری ملت اسلامیہ کی روایت ہے. معصومین سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ کے چچا طالب کون تھے؟ تو آپ نے اس کے لیے پر معصومین نے مفصل بات کی. انہوں نے کہا طالب ایک نور ہے جس نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کے نور کا دیوانہ ہوں، کیونکہ میں نے ساحت قدس پہ سنا ہے کہ محمد زمین پر جانا چاہ رہے ہیں. اے میرے اللہ، میں اس نور کا عاشق ہوں، ان سے پہلے مجھے بھیج تاکہ میں وہاں جا کے سجدے کر کے تجھ سے محمد طلب کروں. اللہ اکبر سرکار، اللہ اکبر. میں جا کے طلب کروں. تو سرکار طالب کو سرکار ابو طالب کی طرف ارسال کیا گیا. سرکار طالب 1 سال تک جب آئے، 1 سال کے تھے جب رسول آئے تو 1 سال کے تھے. اور بعضوں نے کہا، بعض روایت میں کہ نہیں، جب رسول آئے تو یہ
کوئی تقریباً 7-8 سال کے درمیان تھے. چلو اختلاف راوی. بہرحال یہ رسول کو طلب کرتے کرتے زمین پہ آ گئے اور پھر رسول آئے. سب سے پہلے انہی کو سعادت حاصل ہے کہ یہ دوڑ کر گئے اور شہزادی سے جا کے سرکار رسالت مؤاب کو اپنے ہاتھوں پہ طلب کیا. اور بی بی نے انہیں سب سے پہلے دنیا میں جن کے ہاتھوں پر رسول کی رحمت جلوہ گر ہوئی وہ سرکار طالب کے تھے. کہتے ہیں جب رسول بڑے ہوئے اور سرکار ابو طالب کی گود میں آ کے بیٹھے تو سرکار طالب نے ایک دن رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اب آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں, یہ دنیا آپ کے صدقے میں بنی ہے, آپ رہیں یہاں پر, مجھ طالب کو اجازت دیجئے اب میں وہاں جاؤں تاکہ جب تو وہاں آئے وہاں بھی میں تیرا طالب ہوں. ہائے 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 ہائے, سمجھ رہے نا سرکار, سمجھ رہے ہیں. علی 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 منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. حیداری یا علی. سرکار گزارش پہنچ رہی ہے نا, کھڑا میں وہی ہوں لیکن بیچ میں ذکر آ گیا بادشاہوں کا. کمال ہے سرکار, ذکر آ گیا بیچ میں. اب ہوا کیا, سرکار طالب کو اجازت مل گئی. اب پوری روایتیں یہی ہیں, بے شک جو مرضی اٹھا کر دیکھ لینا, کہ سرکار اسوہ اور سیرت کی ساری کتاب جہاں پہ امیر المومنین کے خاندان کو ڈسکس کیا گیا, اب اٹھا کر دیکھیے اس میں ایک ہی جملہ آپ کو ملے گا کہ سرکار طالب سلام کر کے رسول کو صحرا میں چلے گئے اور پھر واپس کبھی نہیں آئے, واپس کبھی نہیں آئے. اور قریش مکہ نے کہا کہ وہ گم ہو گئے ہیں, گم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ گم ہو گئے ہیں یا کہاں گئے ہیں, سمندر میں اتر گئے ہیں, کدھر گئے ہیں. بڑا سرکار طالب رسول کا استقبال کرنے عرش پہ چلے گئے ہیں. ان کی عظمت اتنی کہ ساری زندگی علی نے اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا, میں طالب کے بابا کا بیٹا ہوں. کیا چاشنی ہے سرکار طالب کے نام میں, کیا چاشنی ہے. اور سرکار ابو طالب نے عبد مناف کی بجائے ساری زندگی اپنے آپ کو ابو طالب کہلایا. کیا عظمت ہے اس شہزادے کی. ٹھیک ہے نا سرکار. تو اب آئیے واپس, رسول اپنی ماں کے پاس سے اٹھے, یقین جانے عظمت سیدہ پہ میں کیا بات کروں, او ہو میں کیا بات کروں. چلو ایک جملہ ہدیہ کر کے بڑھ جاؤں کیونکہ شہزادی کا پاک ذکر آ گیا ہے علی کی ماں کا, تو سنتے جاؤ. بھائی علی کل کیا بحث ہوئی تھی کہ صراط مستقیم علی کا نام ہے, تو کیا کہنا اس بی بی کا جو کعبہ کے اندر سے اللہ کی صراط اٹھا کر لے آئی. کیا کہنا, کمال ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جو ہاتھوں پہ صراط مستقیم لے آئی, کیا کہنا, کیا کہنا. یقین جانو وہ بھی ایک حیرت ہے, حیرت ہے. اگر میں حیات قلوب سرکار علامہ مجلسی کی پڑھوں نا تو علی بادشاہ قیامت کے سلسلے میں انہوں نے حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے, جن کی بہار الانوار ہے, حیات القلوب بھی انہی کی ہے, انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بی بی صرف 4 دیواری نہیں پھٹی, کہ ساری دیواریں کھل کے سجدے میں گر گئیں. ہاں, اور پھر بی بی داخل ہوئیں, پھر بی بی داخل ہوئیں. ٹھیک ہے نا. چلو اس وقت یہ بات اگر ادھر چلا گیا تو پھر واپسی مشکل ہو جائے گی. سرکار کھڑے ہو گئے, سرکار کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ماں میں کعبۃ اللہ جا رہا ہوں توحید کے پرچار کے لیے. یہ کہہ کے رسول جو ہی گزرے سورہ تبت یدا ابی لہب, سرکار جو ہی, یعنی شیطان کے میں دلیلیں دے چکا, شیطان نے جو جملے کہے چوما, سر پہ سینے سے لگایا, اسے شفا قرار دیا.
بہت اچھے، بہت اچھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت خوب۔ تھی باتیں شیطان کی، لیکن جو ہی قرآن میں آیا، قرآن میں جو ہی آیا چوما جانے لگا۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ، قرآن میں آنے کے بعد، چوما جانے کے بعد، یعنی ویسے شیطان کو کوئی نیکی نہیں، قرآن میں پڑھو تو ہر حرف کی 10 نیکیاں۔ کمال ہے، نام شیطان کا لو، ملے 10 نیکیاں۔ کیوں؟ کہ قرآن میں آ گیا۔ اتنا کچھ ملنے کے بعد کہ قرآن میں آ گیا چوما گیا، قرآن میں آ گیا نماز میں پڑھا گیا، قرآن میں آ گیا شبینوں میں پڑھا گیا، قرآن میں آ گیا حسن قرت کے مقابلوں میں پڑھا گیا، نیکیاں مسلمانوں کو ملتی رہیں، چومتے رہے، بیماروں کو شفا ملتی رہی، پڑھتے، شیطان کا نام رہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، اتنی فضیلتیں ہونے کے بعد کیا شیطان کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی؟ آج بھی وہ لعنت کا حقدار ہے۔ تو صحبت جتنی مرضی پاکوں کے قریب ہو، جس پہ لعنت ہے اس پہ لعنت ہے۔ شیطان بدل تو نہیں گیا، شیطان کا کردار وہی رہا، لعنت بھی وہی رہی، وہی رہی، بدلی نہیں۔ تو اسی لیے جناب عرض کر رہا ہوں، کمال ہے، رسول اٹھے، بس غور سے سنیے گا، رسول اٹھے، کمال، رسول اٹھے، میں تبلیغ کے لیے جاؤں، ماں نے رخصت کیا، رسول نے دروازہ کھولا، جو ہی تکبیر کہہ کے قدم بار رکھا، سامنے ابو لہب کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، دوسرے ہاتھ میں بھی پتھر ہے، اس نے جو ہی نبی کو دیکھا، اس نے تاک کا پتھر مارا، رسول کی پیشانی پہ لگا، رسول کو اذیت ہوئی، رسول نے کہا اللہ اکبر۔ ماں جو پیچھے صحن میں کھڑی تھی، علی کی والدہ زوجہ شیخ بطحا، رسول کی چچی اور ماں، جو رسول کی تکلیف میں آواز سنی تو زوجہ ابو طالب، علی کی ماں، رسول کی چچی، دوڑتی ہوئی رسول کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں، کہا بسم اللہ، میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ تب وہ دوسرا پتھر مارنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک علی کی ماں کی نگاہ پڑی کہ یہ دوسرا پتھر نبی کو مارنے لگا ہے۔ بی بی فوراً اونچی آواز میں بولی تبت یدا ابی لہب وتب، اور ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو میرے محمد کو مارے گا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ اور جو بی بی نے اس کے بیٹے دیکھے بولتی گئی، اور اس کی بیوی دیکھی حمالۃ الحطب ام جمیل، اسے جب دیکھا وہ گٹھڑی اٹھائے آگ کی کھڑی ہے کہ تنکے کہ آگ میں پھینکوں گی، نبی کو اذیت ہوگی۔ بی بی نے سارے جملے ان کے خلاف کہے، یہ بس کہنا تھا، یہ عقیدہ ختم نبوت اللہ کو اتنا پسند آیا، کہا جبریل اسی وقت آئیتے لے کر جا، یہ جو کچھ اس نے کہا ہے نا وہ میں بھی کہہ رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار جو کچھ اپنے بیٹے کی اذیت میں دیکھ کر جو کچھ کہا، اللہ نے اسے کلام الہی بنا دیا، کلام۔ اور کمال ہے نا، اس کے شوہر نے جو کہا اسے 30 سپاروں سے باہر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بے پہ اس کے بیٹے نے کہا، بسم اللہ کو فارغ کر دیا گیا۔ ماں نے تبت یدا ابی لہب تب کہا یہ سورت نہ پڑھا کریں، رسول کو اذیت ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ اس خاندان نے کہا اسے چھپا دو، اسے چھپا دو۔ اور جو شیطان کی باتیں ہیں
وہ چومتے رہو. یعنی جو شیطان کہے اسے اللہ دہرا دے تو قرآن بہت اچھے. ہے. اور اگر ہم کہہ دیں کہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ نے یہ کہا تھا تو کہیں گے کتنے لکھے ہے, بہت اچھے. کتنے لکھے ہے. شیعوں کی من گھڑت باتیں کتنے لکھی ہے. وہ سرکار کتنے بھی نہیں لکھی ہے یار, قرآن شریف ہی لکھا ہے. چلو آپ کی بات دہرا دیتے. تو سمجھ رہے نا جناب کہ قرآن فہمی کو ایک صرف الف لام میم سے بات چلی تھی اور ہم اتنی دقتوں میں پڑ گئے کہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا سمجھ, جب تک ہادی کی سمجھ نہیں آئے گی, ہادی کی سمجھ نہیں آئے گی تو ہم کہیں بھی کچھ نہیں کر سکتے. ہادی کی جب تک سمجھ نہ آئے. اور قدرتی کتاب میرے پاس ہے مناقب خوارزمی, اگر میں اصطلاحی نام لوں تو یہ شیعوں کی نہیں ہے, معاف کر دیجئے گا. میں یہی تو آپ سے کہتا ہوں کہ محمد والے محمد کو ماننے کے لیے شیعہ سنی فلانا ڈگڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, کوئی ضرورت نہیں ہے. کوشش نہیں, کوئی نہیں. محمد والے محمد نہ شیعوں کا اثاثہ, نہ سنی بھائیوں کا اثاثہ, نہ بریلویوں کا, نہ پتہ نہیں دیوبندیوں کا, پتہ نہیں کتنے نام ہیں. خدا کی قسم مجھے تو آتے بھی نہیں, خدا کی قسم نہیں آتے, کیونکہ میں نے کبھی غور نہیں کیا کہ سنی کیا کہتے ہیں, شیعہ کیا کہتے ہیں, وہابی کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں. نہیں بھائی نہیں, میرے پاس تو ایک ہی پہچان ہے, ایک ہی پہچان ہے. محمد والے محمد سے محبت کون کرتا ہے؟ خدا کی قسم جو جانتے ہیں نجف اشرف کو, یقین جانیں نجف اشرف میں اتنی عزت سے عیسائی آتے ہیں, ان کے پادری بشپس آتے ہیں, ربی آتے ہیں یہودیوں کے, ہندو کے پنڈت آتے ہیں, سکھوں کے گرو آتے ہیں, افریقیوں کے لوگ آتے ہیں, افریکنز جن کے ابھی تہذیب و تمدن نہیں وہ بھی حاضری دیتے. کبھی کسی نے کسی کو منع نہیں کیا, کبھی کسی نے منع نہیں کیا کہ تم اس میں کیوں آئے ہو, حالانکہ اللہ کے گھر میں پابندی ہے. رسول کے حرم میں پابندی ہے کہ 12 میل کے ایریے کے اندر کوئی کافر نہیں آ سکتا, لیکن آل رسول پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ لاجک تو سمجھاؤ نا, کہ حرم خدا پہ پابندی 12 میل کے اندر کوئی نہیں آ سکتا, حرم رسول پہ پابندی 12 میل کے اندر کوئی نہیں آ سکتا. چاروں طرف, ایک طرف نہیں, چاروں طرف 12 میل ہر جگہ پہ مینار لگے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. لیکن آل رسول پہ کہیں پابندی نہیں, جو مرضی آئے, جو مرضی جائے, جو بیٹھا رہے, جو مرضی اپنی عبادت کرتا رہے, جو مرضی کہتا رہے وہ بیٹھا رہے. آل رسول پہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حرم میں اور رسول کے حرم میں جانے کے لیے پہلے محبت اہل بیت ضروری ہے. اللہ اکبر, ہائے 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 داری. اس لیے ہر کوئی پہلے ادھر جائے, پاک ہو, عشق لے, پھر طہارت لے اور پھر جائے. تو میں تو ساری کتابیں پڑھتا ہوں, مجھے تو ماشاءاللہ سیاستہ کی بھی بہت ساری حدیثیں زبانی یاد ہیں. بھائی میں کیوں نہ اپنے رسول کے قول کو پڑھوں؟ ٹھیک ہے نا. میرے رسول نے ایک بات بتائی ہے کہ بھئی دیکھو, میرا قول قرآن کے خلاف نہیں ہوگا, میرا قول عقل کے خلاف نہیں ہوگا, میرا قول فطرت کے خلاف نہیں ہوگا. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو ان 3 چیزوں پہ پورا اترے وہ میرے نبی کا قول ہے. بہت اچھا. ٹھیک ہے نا, جو عقل کے خلاف بھی نہ ہو, فطرت کے خلاف بھی نہ ہو اور قرآن کے خلاف بھی نہ ہو. تو میرے رسول اگر کالا رسول اللہ آ گیا تو میرا سر جھک گیا کہ بھائی رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ کتاب 568 ہجری کی ہے, آج 1443 ہے, یعنی آج سے تقریباً 900 سال. 900 سال. اس وقت فرقے نہیں تھے. بہت اچھے. ہائے ہائے, بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس وقت فرقے نہیں تھے. 900 سال پہلے تقریباً
تقریباً 900 سال پہلے یہ کتاب لکھی سرکار اختب خوارزم نے. یہ کوئی معمولی خوارزم کے محدث اعظم مفتی اعظم انہوں نے یہ کتاب لکھی, ٹھیک ہے. اور یہ بڑی مشہور و معروف کتاب, یہ کس پہ لکھی؟ مناقب خوارزمی اس کو کہتے, ٹھیک ہے. اب یہ امت مسلمہ کی ہم سب کی کتاب ہے, ہم سب کی, ٹھیک ہے, ہم سب کی. اور ہمیں اس میں نے بتایا نا یہ 568 میں لکھی گئی جب فرقے نہیں تھے, جب فرقے نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, فکر تھی, فرقے نہیں تھے, فکر تھی سرکار, ٹھیک ہے نا. اب ماشاءاللہ آپ سب لوگ خدا کی قسم, میں تو آپ کو دیکھ کے وارے نعرے ہوتے رہتے ہیں کہ جی میں دیکھے یہ اتنی آدھی رات کو زحمت کر کے مجھ حقیر فقیر کو سننے آ جاتے ہیں کہ بھی چلیں ہم تو, مجھے نہیں چاہیے نا کہ میں وقت ضائع کروں, میں اپنی قوم کو بیکار بٹھائے رکھوں, نہیں. اب دیکھو یہ مناقب خوارزمی آپ کے سامنے, اور یہ اس کا صفحہ ہے 65, ٹھیک ہے جی, اور یہ 568. رکھو میں لے لیتا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ کہیں بھاگ جاؤ گے, ٹھیک ہے. وہ میں بیچ میں کچھ چیزیں لکھتا ہوں نا تو اس لیے کاغذ ہوگا بیچ میں. 568 میں, اور اس کے اوپر کیا لکھا ہوا جی؟ اب یہ جنہوں نے ترجمہ جو ٹائٹل دیا انہوں نے کیا, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. عالم اہل سنت کی فضائل امیر المومنین پر شہرائے آفاق کتاب. تصدیق ہو گئی جی کہ بھی یہ کیا کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر ہے 65, اور حسب معمول آج بھی اینک اٹھانا بھول ہی گیا, لیکن یہ اس کا صفحہ 65 ہے, ٹھیک ہے جی سرکار. اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے, میں آپ کی خدمت میں اسے پڑھ دیتا ہوں. دکھا دی میں نے, یہیں پڑھی ہے, بعد میں آپ خود بھی اسے دیکھ لیجئے گا. اور اب کتاب پڑھنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی بحذف اسناد, یعنی طویل سلسلہ ہے سند کا. جابر سے روایت ہے, غور سے سنیے گا, 568 ہجری میں یہ لکھی گئی, آج 1443 ہجری میں پڑھی گئی. بہت اچھا, ٹھیک ہو گیا. 900 سال بعد میں حقیر آپ کے سامنے اسے پڑھ رہا ہوں. کیا لکھا ہوا ہے کہ جابر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس اللہ کی طرف سے جبریل مورد درخت کا ایک سبز پتا لے کر آیا. مورد درخت ہوگا کوئی جنت میں, یہ پتہ نہیں رسول نے کیا کہا. مورد درخت کا ایک سبز پتا لے کر آیا. رسول کہہ رہے ہیں جبریل میری خدمت میں ایک مورد پتا لے کر حاضر ہوا. اس ہرے پتے پر سفید روشنائی سے لکھا ہوا تھا, افترضت محبت علی ابن ابی طالب علی خلقی عامتاً فبلغہم ذالک انی. او میرے رسول, میں پھر رک گیا, میں پھر کہہ رہا ہوں 568 ہجری کی کتاب, 900 سال پرانی. اس وقت کوئی بحثیں نہیں تھیں, فکر تھی, فرقے نہیں تھے. 900 سال پہلے 900 سال بعد پڑھی جا رہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل میرے سامنے مورد درخت کا ایک سبز پتا لائے, اس پر سفید روشنائی کے ساتھ لکھا ہوا تھا افترضت محبت علی ابن ابی طالب علی خلقی عامتاً فبلغہم ذالک انی. میں اے رسول, میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی تمام مخلوق پر علی ابن ابی طالب کی محبت کو واجب قرار دیا ہے, پس تم میری طرف سے تمام مخلوق کو میرا یہ پیغام اور حکم پہنچا دو, علی لازم ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, یا علی, یا علی سرکار, اللہ اکبر. 900 سال پہلے سرکار علی ولی اللہ, علی ولی اللہ حیدری, یا علی, 900 سال پہلے کہ محبت علی تم پر واجب و لازم. صفحہ 65 مناقب خوارزمی. اب جو کتاب میں تھا میں نے پڑھ دیا, میں نے کوئی تبصرہ کیا جناب؟
میں تبصرہ کروں گا بھی نہیں، مجھے ضرورت بھی نہیں۔ جب کتاب میں لکھا ہے، آپ کے سامنے کتاب بھی، حوالہ بھی، ساری چیزیں، یہی بعد میں ہوتا ہے نا کہ تو پڑھیا حوالہ کتھے، تو میں پڑھی کتاب سے دیتا ہوں، حوالے وولے دی کیڑی لوڑ ہے؟ بہت اچھا، پڑھی کتاب سے دیں جناب کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ آج سے 900 سال پہلے امت مسلمہ متفق تھی محبت علی پر۔ بہت اچھے، حکم رسول تھا کہ علی سے محبت کرو، اور میرا حسن ظن ہے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جو علی سے محبت نہ کرے۔ لیکن اس محبت کا صلہ کیا ہے جناب؟ کچھ چیزیں تو ہوں گی، وہ بھی دیکھنی چاہیے کہ اور اس میں ہے تو بہت کچھ، ٹھیک ہے نا جناب، لیکن اتنا وقت تو نہیں ہوتا نا کہ سب کو صلوات۔ خوش رہیں جناب، خوش رہیں حضور۔ صلوات کو آپ نے پڑھا، یہ صفحہ نمبر ہے 70 جی، صفحہ نمبر 70۔ 900 سال پہلے 568 ہجری میں مناقب خوارزمی میں یہ حدیث آئی۔ ذرا اس حدیث کو سن لیجئے کہ فرمایا بحذف اسناد ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب سنتے جائیے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب علیًا قبل اللہ منہ صلاتہ و سیامہ و قیامہ و استجاب دعاہ، یعنی رسول خدا نے فرمایا جو شخص حضرت علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز، روزہ اور قیام کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ الا ومن احب علیًا آتا اللہ بکل ارکن فی بدنہ مدینۃ فی الجنہ، آگاہ ہو جاؤ، رسول کہہ رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، جو شخص حضرت علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں پسینے کے ہر قطرے کے عوض جنت میں اسے ایک شہر عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، ایک قطرہ پسینے کے قطرے پر، علی کی محبت میں نکلا ہوا قطرہ، پسینے کا قطرہ، اسے جنت میں شہر عطا کرے گا۔ اور اگر ان کی محبت میں قطرہ خون نکل آئے، اللہ اکبر، سرکار، اللہ خدا سلامت رکھے جناب، بڑی نواز ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آگے پھر ارشاد فرمایا، حدیث رکی نہیں، سرکار نے فرمایا الا ومن احب آل محمدن آمین الحساب والمیزان والصراط، آگاہ ہو جاؤ جس شخص نے بھی آل محمد سے محبت کی وہ قیامت کے دن حساب کتاب، میزان اور پل صراط پر ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فانا کفیلہ بالجنت مع الانبیاء، آگاہ ہو جاؤ جو شخص بھی آل محمد کی محبت پر مرا تمام نبیوں کے ساتھ، مجھ محمد کے ساتھ اس جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ہائے ہائے، الا ومن ابغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینی عائس من رحمت اللہ۔ یاد رکھنا، رسول کہہ رہے ہیں جلال میں، رسول اللہ جلال میں، رحمت جب جلال میں آئے تو وہ کہہ رہی ہے، رحمت جلال میں آ کر کہہ رہی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ جو شخص آل محمد سے بغض اور کینہ رکھتا ہو وہ قیامت کے دن اس حالت میں مشہور ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے نا امید اور دھتکارا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیداری، سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا علی سے محبت کرنے کے اجر، علی سے محبت کرنے کے اجر، ایسے نہیں چھوڑا۔ اچھا یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ علی نہیں، حب علی، یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ حب علی، علی تو اللہ سے ملاتا ہے، یہ ثواب، یہ ساری چیزیں، نعمتیں حب علی، وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے لیے کوئی فرقے ورقے کی
ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ اچھا کچھ اور بھی ہے؟ اب میں کیا کروں؟ ٹائم ہو گیا، اللہ دسو کہ کوئی گل نہیں ہے۔ اللہ بھائی اچھا چلو جناب، حکم دی تعمیل جناب۔ یہ سرکار عماد الدین طبری ان کی کتاب، یہ بھی بڑی قدیمی کتاب، بشارت المصطفیٰ، سرکار بشارت المصطفیٰ، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا اس کا۔ اسی میں سے وہ روایت پڑھی تھی کہ محبت علی عرش کے نیچے خزانہ ہے، یہ اللہ تمہیں ایسے ہی نہیں دیتا، اسے رزق کی طرح مانگو پھر اللہ دے گا۔ یہ بشارت المصطفیٰ بیسیکلی یہ کتاب جو ہے نا، یہ مومنین کے لیے، یعنی محبین محمد والے محمد کے لیے۔ اب جب ہم مومنین کہتے ہیں، آپ صرف شیعہ نہ سمجھا کریں، کم از کم میری بات کو تو یہ نہ سمجھا کریں کہ میں صرف شیعوں کو مومنین کہہ، نہیں، میرے بادشاہوں سے جو بھی محبت کرے، میرے آقا سے اور اس کی آل سے جو بھی محبت کرے، وہ میرے لیے شیعہ بھی ہے، میرے لیے مومن بھی ہے، میرے لیے سنی بھی ہے، میرے لیے سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، محبت شرط ہے بس۔ تو اس لیے مجھے میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ جب سب لوگ آئیں سننے کے لیے، کیونکہ یہ کوئی کسی مخصوص فرقے کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اس کا صفحہ ہے جی 187 بشارت المصطفیٰ۔ اس میں ایک روایت، صرف ایک ہی روایت ہدیہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب سرکار صادق بادشاہ سے انہوں نے اپنے آبا سے انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت فرمائی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا سلامت رہیں۔ یہ ہماری پرانی مجلسیں ایسے ہوتی تھیں، پرانی مجلسیں ایسی ہوتی تھیں، اب تو خیر وہ رہا نہیں کام جی، مطلب یہ بڑے عرصے کے بعد یقین کریں، میرا خیال ہے میں آپ کی خدمت میں وہ پرانے طریقے کی مجلسیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا یہ محبت مجلسیں محبت ہیں؟ ہاں جی، مجلس دل آزاری نہیں ہے، مجلس عشق محمد والے محمد ہے۔ ہاں، یہ مجلسوں سے دور نہ بھاگیں، آیا کریں۔ اس میں فرمایا، امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں فرض کی۔ امام فرما رہے ہیں، سارے معصومین روایت کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں فرض کی ہیں، اور یہ سب حسن و جمال میں ایک ہیں، یعنی سب خوبصورت ہیں۔ وہ چیزیں فرض کی ہیں، اللہ نے 5 چیزیں فرض کی ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ اللہ اکبر! کیا فرض کی ہیں؟ فرض کی ہیں 5 چیزیں، کیا کیا؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اور ہم اہل بیت کی ولایت۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اب غور طلب بات ہے، لوگوں نے 4 پر عمل کیا اور ہماری ولایت کو خفیف جانا۔ اللہ کی قسم، امام کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، یہ 4 پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہ ہو۔ اللہ اکبر! حیدری یا سرکار، حیدری یا علی 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 منافقت کی موت ہے، علی ولی اللہ، حیدری یا علی۔ اب کل سے چھڑ دئیے۔ اب یہ علی رضا صابری یزدی بڑے محقق ہیں، بہت بڑے محقق، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے مولا علی کی شان میں 1000 احادیث، اور کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ یہ شیعہ کتابوں میں ہے یا اہل سنت کی، نہیں، ساری ملت اسلامیہ کی کتابوں کے حوالے آپ کو اس میں سے مل جائیں گے۔ یہ 1000 حدیثیں ہیں، 1000 حدیثیں، 1000 حدیثیں۔ لیکن اس سے پہلے 1000 حدیثوں کی کتاب تو میں نے دکھائی، یہ ذرا مناقب خوارزمی میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، ذرا میں وہ آپ کو سنا دوں تو کہ وہ آپ کو پھر وہ بلکہ عربی ہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ كِتَابَ مِن فَضَائِلِ غَفَرَ اللَّهِ ذَنُوبَ الَّتِي اکتسبہا بالنظر۔ سنو،
رسول اللہ کا حکم کہ جس نے بھی کسی کتاب میں میرے بھائی علی کی فضیلت پڑھی، اللہ اس کے قیامت تک کے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ اللہ سمجھ رہے نا، کمال ہے۔ ثم قال، حدیث سنو، مالک کا کلام، سخی رسول اللہ کا کلام، جس کے کہنے پہ تم نے اللہ مانا، جس کے کہنے پہ تم نے وحی کو تسلیم کیا، اس کے کہنے پہ علی نہیں مانتے، تیرا کوئی پانی ہے جھکا رہا ہے؟ کمال ہے، کمال ہے۔ تینوں ایڈا ویر علی نال، جیڑا اللہ نظر نہیں آندا انہوں منیا، جیڑی وہی آندی جاندی نہیں ویکی منی تے جنوں چاہ کے بھی کھایا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ حیداری یا سرکار سرکار اوے اللہ تے منواون تے تا، اللہ دے منواون تے تا صحابی بھی راوی نہیں، وہی منواون تے صحابی بھی راوی نہیں، سب ساڈے طرح ایمان رکھ دیں کہ اللہ ہے، وہی آئی، کسے نہیں ویکھی تے اس علی نو وکھا کے تا 1.5 لاکھ صحابی راوی ان کے علی مولا ہے۔ 1.5 لاکھ صحابہ رضوان اللہ، ایک صحابی کا کہا کافی ہے، یہاں تو 1.5 لاکھ صحابہ رضوان اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن بات رسول کی ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا ثم قال ان نظر الی اخی علی ابن ابی طالب عبادہ و ذکر عبادہ ولا یقبل اللہ ایمان عبادہ الا بولایت والبراءۃ من ادائے۔ کمال ہے، کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنی زیادہ فضیلتیں عطا کی ہیں جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص میرے بھائی علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، سارے گناہ۔ ایداری 900 سال پہلے کی حدیثیں، 900 سال پہلے کی حدیثیں۔ کہا کیا کہنا، جب فکر تھی، فرقے نہیں تھے، سمجھ رہے نا۔ اور اس میں ایک اور بھی روایت آئی، میں اب کیا کیا آپ کو سناؤں، بس بڈھا ہو گیا ہوں میں۔ اور اس میں یہ بھی حکم ہے اسی کتاب میں کہ جس نے کتاب کی طرف نظر کی، ورقوں کی طرف جس میں میرے علی کے فضائل لکھے ہوئے تھے، تو بھی اللہ اسے بخش دیتا ہے، تو بھی اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ لیجئے جناب، تو یہ 1000 حدیثیں علی مولا کی شان میں، 1000 حدیثیں، اس یعنی 1000 دن آپ رکھیں، روز ہم ایک حدیث پڑھیں تو جا کے یہ کتاب ختم ہوگی۔ 1000 دن، 1000 دن سرکار، ہوں پتہ نہیں انی زندگی بھی ہے کہ نہیں، لیکن چلیے تبرکن کرتا تو میں سارے کام تبرکن نہیں، پتہ نہیں لوگ کیوں۔ یہ ایک حدیث نمبر 19 ہے جی، ہے نا، اس کا میں صرف ترجمہ محبت رسول کا، اور علی سے رسول کو کتنی محبت تھی یہ اس کا بیان ہے، یہ ہے جناب، اور اس کے حوالے بھی لے لیجئے، یہ سرکار یہ حلیۃ الابرار، اس کے حوالے سے یہ حدیث یہاں، بہت مشہور کتاب، بہت ہی مشہور کتاب، حافظ ابو نعیم کی، حافظ ابو نعیم کی، اگر میری بوڑھی یادداشت کام کرتی ہے۔ اور یہ بھی پرانی قدیم کتابوں میں، قدیم کتابوں میں تو آپ کو سینکڑوں سال پیچھے لے گیا ہوں، بہت اچھے، لوگ اگاں جاندے میں تو پیچھے گھسیٹی پھرتا۔
لیکن سنیے جی، بس اب میں یہ عربی ساتھ لکھی ہوئی ہے لیکن اب میں عربی نہیں پڑھ رہا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے تاکہ میں زیادہ پیش کر سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس حدیث کا چلے میں وفی الحدیث ان امیر المومنین علیہ السلام یوم ولد کان یوم عید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من العمر 30 سنۃ فحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبا شدیدا وقال لامہ. اچھا اب یہاں سے آگے سن لیجئے. رسول اللہ نے، یہ میں نے تبرکاً رسول کے جملے اپنی سعادت سمجھی کہ نبی کا قول میں پڑھوں. رسول اللہ نے علی کی تربیت کا زیادہ تر حصہ، روایت کیا کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے علی کی تربیت کا زیادہ تر حصہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا. رسول اللہ علی کو نلایا کرتے تھے، دودھ پینے کے وقت ان کو دودھ پلایا کرتے تھے، سونے کے وقت ان کا جھولا جھلایا کرتے تھے، جب بیدار ہوتے تو بچوں کی زبان میں علی سے کھیلا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیا پڑھوں میں؟ بچوں کی زبان میں ان سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو اپنے سینے پر بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مددگار ہے، میرا انتخاب ہے، میرا جان نشین ہے، میرا محافظ ہے، میرا داماد ہے، میرا وصی ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے اور میری وصیت کا ایمان ہے. رسول اللہ ہمیشہ علی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مکہ کی پہاڑیوں میں، گھاٹیوں میں، میدانوں میں گھمایا پھرایا کرتے تھے اور منہ چوما کرتے تھے. حیداری یا علی، رسول علی سے کتنی محبت کر رہے ہیں. جھولا جھلایا کرتے تھے، نبی جھولا جھلایا کرتے تھے. حسن و حسین سر آنکھوں پر، جبریل و میکائیل و اسرافیل آپ کا جھولا جھلاتے تھے لیکن آپ کے بابا کا جھولا محمد جھلایا کرتے تھے. حیداری، سمجھ رہے ہیں حضور؟ کہانی سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ داستان توحید ہدیہ ہو رہی ہے. بھولی بسری باتیں آپ کے سامنے. کیا کروں اب؟ اس کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتا ہوں کہ آپ کی توجہ اور علی کی محبت صرف تبلیغ کا حکم ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں. وہ اللہ نے کہا ہے میری مرضی میں جسے ہدایت دوں، جسے ہدایت نہ دوں یہ میری مرضی ہے. سومون بوکمون اومیون، یہ مالک کے ہاتھ میں. مجھ حقیر کا کام تھا کہ سچی بات ممبر سے بیٹھ کے رسول اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جان دینی ہے آقا کو. نہ شیعوں نے بچانا ہے نہ سنیوں نے. آقا و مولا نے شفاعت کرنی ہے. جو حق ہے وہ ممبر سے کہہ دینا چاہیے اور اس پہ جھجکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ جھجکنا نہیں چاہیے. اب جس حدیث کے لیے میں نے اتنے آپ کے اوپر علمی تشدد کیا، خدا آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. خدا تمہاری کوئی حاجت ایسی نہ چھوڑے جس کو وہ پورا نہ کرے، ہے نا؟ مسکراتے رہا کریں. مالک کے ذکر پہ مسکراتے رہا کریں. یقین کریں یہ مسکراہٹ حجوں سے افضل ہے. سمجھنا؟ ہاں، کوئی جملہ بھی بغیر کسی چیز کے نہیں پڑھتا. ہاں، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. ہاں، مالک سے مانگا ہی صرف مہر ہے کہ مالک زبان پہ مور، مضمون تے مور نہیں. ہاں، مالک زبان تو ایسا جملہ نہیں نکلنا چاہیے. لیکن بس یہ ایک حدیث ہے، یہ سن لو. ہمت ہے تو سنا دیتا ہوں، نہیں ہمت تو میں چپ کر جانا. ہاں جی. اور اس کے حوالے کیا ہیں؟ بہار الانوار جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 29، مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ 62. اور یہ اس کتاب میں موجود، عربی کے ساتھ موجود. لکھنے والے حجت الاسلام، انہوں نے کتاب مرتب کی 1000 حدیثیں علی کی شان میں. نہ میں اندے ایک لفظ اگا کرنا، نہ میں ایک پیچھا کرنا. جو حدیث ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں اور وہ آپ اس کو میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، عربی بھی سنا دیتا ہوں. اور اس کا سرکار اللہ
سبغ سمعت امیر المؤمنین علیہ السلام یقول ویل لمن جاہل معرفتی ولم یعرف حقی علی ان حقی ہوا حق اللہ علی ان حق اللہ ہوا حقی. سمجھنا نا حضور. اب میں اس کا ترجمہ کر دوں, ٹھیک ہے؟ دکھا دی میں نے آپ کو. سرکار اصبغ بن نباتہ یہ علی کے بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں, بہت میں کہتا ہوں عقل کے استاد. انہوں نے 30,000 حدیثیں امام سے اخذ کی اور ساری عرفان کی, اور خود کہا کرتے تھے, حضرت ابن نباتہ خود فرمایا کرتے تھے, جو میں نے 30,000 حدیثیں راز کی علی سے سنی, اگر میں اس ایک کا بھی تبرک اللہ سے مانگوں برکت تو میں اس زمین کو ہلا دوں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں کچھ ایسے بھی تھے حیدری یا علی سرکار, کچھ ایسے بھی لوگ تھے, کچھ ایسے بھی لوگ تھے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار اصبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی سے سنا, انہوں نے فرمایا, غور سے سنیے گا, غور سے, حوصلے نا, حوصلہ حوصلہ. لوگ اس میں مصائب میں آپ سے کہتے ہیں حوصلہ, میں فضائل کرو بے حوصلہ حوصلہ, خدا کے لیے حوصلہ رکھے. سرکار اصبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سنا, انہوں نے فرمایا افسوس ہے, علی کہہ رہے ہیں افسوس ہے اس شخص پر, ہے علی کہہ رہے ہیں افسوس, علی کو افسوس ہو رہا ہے, افسوس ہے اس شخص پر جو مجھے اور میرے حق کو نہیں پہچانتا. افسوس ہے مجھے, علی کہہ رہے ہیں افسوس ہے مجھے اس شخص پر جو مجھے اور میرے حق کو نہیں پہچانتا. یاد رکھو, علی کہہ رہے ہیں, علی کہہ رہے ہیں یاد رکھو میرا حق خدا کا حق ہے. ہائے ہائے ہائے, میرا حق خدا کا حق ہے. اور علی کہہ رہے ہیں یہ بھی یاد رکھو خدا کا حق بھی میرا حق ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ خدا کا حق بھی, خدا کا حق بھی میرا حق ہے. اور اسی سے مجھ سے لے کر روایت سن لو, صحابہ رضوان اللہ کا اجتماع بعد از رسول طواف کعبہ کے لیے گیا, عمرہ کے لیے اللہ کے گھر میں. صحابہ رضوان اللہ کا اجتماع نورانی اور رضوانی طواف کعبہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوا. اس میں سے ایک شخص خواتین کی طرف دیکھ رہا تھا, احرام میں تھا, علی بھی احرام میں تھے, علی بھی احرام میں تھے. اس شخص کو علی نے متوجہ دیکھا کہ حالت طواف میں خواتین کی طرف متوجہ ہے. علی نے اسے تماچا مارا اللہ کے گھر میں, اللہ کے حرم میں, حالت طواف میں, حالت احرام میں تھپڑ رسید کیا. اب وہ کوئی غیر نہیں تھا, تھا تو کوئی اپنا ہی. وہ دوڑا دوڑا گیا, جا کے خلافت تھی ابن خطاب رضی اللہ کی, وہاں گئے, ان کے خیمے میں جاتے ہی کہنے لگے اے ابن خطاب آپ خلیفہ نہیں؟ کہا ہوں. کہا پھر دیکھیے کیا مسلمان کو اللہ کے گھر میں احرام کی حالت میں مارنا جائز ہے؟ فرمایا ناجائز ہے. کہا حرمت زائل ہوئی نا احرام کی؟ کہا ہاں. کہا طواف ٹوٹ گیا نا؟ کہا ٹوٹ گیا. کہا کس نے تجھے مارا تھپڑ؟ کس نے مارا؟ حضرت عمر کو یہ استجاب ہوا, کس نے مارا؟
کس نے مارا؟ اس جس کو مار پڑی تھی اس نے کہا اے ابن خطاب، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے علی نے حالت احرام میں تھپڑ مارا۔ کہا تو کیا کر رہا تھا؟ کہا میری نظر عورتوں کی طرف گئی، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بندوں کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ علی علی میں کیا کروں؟ یہاں کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی، حد جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ کوئی حد نہیں، اسلامی حد۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں علی کی حرکت پر خلیفہ دوم نے سنت دی کہ علی کوئی حرکت کرے اس پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شریعت سے پہلے کا ہے۔ اللہ انا وعلی من نور واحد یا علی۔ خدا تو خدا آپ کو سلامت رکھے، مسکراتے رہیں ہمیشہ، سدا جئیں، سدا خوش رہیں، ہمیشہ معاشرے میں محبت بانٹتے رہیں، فرقہ واریت کے نزدیک بھی نہیں جانا، نزدیک بھی نہیں جانا میرے بچوں۔ زہر قاتل ہے اسلام کے لیے۔ ہم سب امت محمد ہیں، یہی ہمارے ملک کی بقا ہے، اسی کے لیے ہماری فوج قربانیاں آئے روز دیتی ہے، ہماری پولیس قربانیاں دیتی ہے، ہمارے ادارے قربانیاں دیتے ہیں، ہمارے خفیہ ادارے دیتے ہیں۔ خدا کے لیے فرقہ واریت سے دور رہیں، اپنے ملک کی حفاظت کیجیے۔ کس چیز سے؟ عشق علی سے، محبت علی سے۔ ہم اہل بیت سے محبت کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے محبت اہل بیت ہو اور انسانوں سے محبت نہ ہو؟ اختلاف رائے ضرور رکھیے، لیکن تنقید اور توہین میں فرق سمجھیے کہ تنقید کیا ہوتی ہے اور توہین کیا ہوتی ہے۔ یہ فرق ضرور آنا چاہیے، ہم سب کو آنا چاہیے، اور پھر انسان کو بات کرنی چاہیے۔ خدا تمہارے جھولیاں اور تمہاری روحوں، تمہارے بدنوں اور تمہارے نفسوں کو محمد والے محمد کے صدقے میں پاک کرے۔ اس کے لیے محمد والے محمد نے بہت بڑی قیمتیں چکائی ہیں، آج بھی قید میں ہے۔ 4 سفر ہو گئی قید خانے میں، کس لیے؟ توحید کے لیے، کس لیے؟ ولایت علی کے لیے، کس لیے؟ اپنے نانا کی رسالت کے لیے، کس لیے؟ مسلمانوں کی آخرت کے لیے، کس لیے؟ اور کیوں آئی ہے قید خانے میں جس کی چھتیں بھی نہیں ہیں؟ یقین جانے سعید ابن جبیر کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سجاد بادشاہ کو دیوار کے ساتھ لگ کے خون بہاتے دیکھا۔ میں نے کہا آقا و مولا کیوں خون دیوار کے ساتھ لگ کے بہا رہے ہو؟ کہا ابن جبیر تمہیں کیا بتاؤں اہل بیت کے ساتھ اس امت نے کیا سلوک رکھا۔ کہا مالک کوئی ایسا مسائب ہے جو آپ نے پہلے نہیں بتایا؟ کہا خون اور بڑھ گیا، اور سجاد آہستہ آہستہ کہنے لگے ابن جبیر جہاں محمد کی بیٹیاں قید تھی نا، ہائے ہائے میں کیسے سناؤں تمہیں، کہا جہاں محمد کی بیٹیاں قید تھی نا، یہ وہاں پر حشرات الارض، حشرات الارض، میں اس کا سلیس کر دوں، میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا۔ مولا خون رو رو کے کہہ رہے تھے ابن جبیر جہاں مصطفیٰ کی بیٹیاں تھیں نا، وہاں یہ باہر سے کیڑے مکوڑے بوریوں میں بھر کے لاتے تھے اور مصطفیٰ کی بیٹیوں کے قید خانے میں چھوڑ دیتے تھے تاکہ محمد کی بیٹیاں چیخیں ماریں۔ کہا وہ حشرات الارض ہم پہ درود پڑھتے تھے، ہم پہ درود پڑھتے تھے اور معافیاں مانگتے تھے،
مالک ہمیں یہ پکڑ کے لائے ہیں، اور جن کی حرمت جانوروں کو پتہ تھی، کلمہ پڑھنے والے، اللہ اکبر، یہ کہہ کے امام اٹھے اپنی مسند سے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ ابن جبیر کہتا میں مالک کی اس حالت کو برداشت نہیں کر پایا، میں تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہنے لگا مالک کیا یاد آیا کہ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ کہا ابن جبیر تمہیں ایک اور بھی بتاؤں، انہوں نے ہم پہ درود تو پڑھا لیکن اس کی حرمت کا پاس نہیں کیا۔ جب قید خانے میں ہمیں کھانا دینے آتے تھے تو یہ سلاخوں کے پیچھے سے روٹیاں ہمیں کہا ہم محمد کی اولاد تھے۔ آپ نے صرف قید خانہ سمجھا، آپ کو کیا پتا اس قید خانے میں آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ کہا شہزادیاں بیٹھی تھیں، سن لو ایک مصائب، تمہارا گریہ بلند ہو گیا، سیدہ راضی ہو گئی تم سے، وہ تو کچھ نہیں کہتی، وہ کہتی آنکھ میں نمی آ جائے میں اٹھ جاؤں گی، میں حسین کو کہوں گی تجھے یاد کر کے رو رہے تھے، میں ابھی وہاں سے آئی ہوں تجھے رو رہے تھے، کہا تجھے رو رہے تھے۔ ابن جبیر کہتا ہے مالک نے اپنی زلفیں درست کی اور سر کو جھکایا، میں نے کہا اللہ اکبر، مالک آپ کا تو سر جلا ہوا ہے۔ کہاں ابن جبیر، ہم جب دربار جانے کے لیے بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے ہم پہ گرم پانی پھینکا، ہم پہ انگارے پھینکے، اور میرے امامے کو آگ لگ گئی تھی جس سے میرے سر کی جلد تک آگ پہنچ۔ اللہ ہائے ہائے ہائے، کہنے لگے ابن جبیر میں نے ایک دن سوال کیا مالک احوال علی اکبر کے بارے میں کچھ بتائیے، بازار میں جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا مالک کیا بیتی؟ کہا بازار کے خاص حصے میں عالیہ بی بی کے سامنے اکبر کے سر کا نیزہ لایا گیا، اور ظالم طبل بجا بجا کے منادی کر کر کے کہتے تھے کوئی ہے جس نے آل رسول سے بدلہ لینا ہو؟ کہا کچھ لوگ آگے بڑھے، کہا ملعون نے اکبر کا سر جھکایا بی بی کی آنکھوں کے سامنے، اکبر کے رخساروں پہ۔ واہ محمدہ واہ غربتہ، ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔